ہمارے زمانے کے بہت بڑے بزرگ مفتی اعظم جو بہت بڑے عالم اور بہت بڑے مفتی ہیں، مفتی تقی عثمانی، جو پاکستان میں آج ان کا بہت بڑا ادارہ ہے، بہت بڑا مدرسہ ہے، یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ عراق گیا۔ عراق عرب کا ایک دیش ہے، ایک ملک ہے، اس میں ایک شہر ہے جس کا نام ہے بغداد، بہت بڑا شہر ہے۔ ایک زمانے کے اندر علم کا مرکز، پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ علم کا اگر چرچا تھا، قرآن، حدیث اور مسائل، فتویٰ، اور جہاں کی بیٹیاں حدیث کی پوری کتابیں زبانی یاد کر لیتی تھی، اور جس عراق کی جوان بیٹیاں قرآن پاک کو اتنا مضبوط اور پکا یاد کرتی تھی کہ 2 رکعت کے اندر پورا مکمل قرآن پڑھ لیتی تھی، 2 رکعت کے اندر، ایک رکعت میں 15 پارے، دوسری رکعت میں 15 پارے، عشاء کے بعد کھڑی ہو جاتی اور فجر تک میں ان کا قرآن مکمل ہو جاتا تھا۔ ایسی لڑکیاں عراق نے دیکھی ہیں، اور ایسی جوان بیٹیاں کہ جو کسی مسئلے کے اوپر بڑے سے بڑے عالم سے بحث کر لیتی تھی کہ اس مسئلے میں تم یہ کہہ رہے ہو، ہم یہ کہہ رہے ہیں، ایسی جوان بیٹیاں عراق نے دیکھی ہیں۔ بلکہ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں پوری دنیا کے اندر اگر علم کی نہریں جاری ہوئی اور علم کے دریا بہے تو سب کے سب بغداد سے۔ تو حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ میں عراق گیا تاکہ میں دیکھوں کہ پرانے زمانے کے کتنے مدرسے عراق کے اندر ابھی آباد ہیں، اور وہاں بڑے بڑے اہل اللہ تھے جہاں شیخ عبد القادر جیلانی نے علم حاصل کیا، جنید بغدادی جیسے، حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ آئے اور انہوں نے بغداد شہر کے اندر علم حاصل کیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے بغداد پہنچنے کے بعد تحقیق کی کہ مجھے ایسے مدارس بتاؤ جو پرانے زمانے میں تھے، اور اس امت کی جوان بیٹیاں جہاں سے تفسیر اور حدیث کو سیکھ کر کے نکلتی تھی اور امت کے لیے بہترین نمونہ بنتی تھی، اور امت کے وہ نوجوان کہ جو دنیا میں انقلاب برپا کر دیتے تھے، ایسے نوجوان بیٹے یہاں سے پیدا ہوتے تھے، وہ مدارس اور مدرسے مجھ کو دیکھنے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے بہت تحقیق کی تو مجھے ایک بھی مدرسہ نہیں ملا، بلکہ لوگوں نے کہا کہ جو پرانے زمانے میں مدرسے تھے جہاں سے اس امت کے نوجوان بیٹے وقت کے ولی بن کر نکلتے تھے اور جوان بیٹیاں وقت کی ولیہ بن کر نکلتی تھی، وہ سارے مدرسے کالج بن گئے یا تو یونیورسٹی بن گئی۔ ایک زمانے میں یہاں سے اللہ والے پیدا ہوتے تھے، آج یونیورسٹی بن گئی یا تو پھر کالج بن گئی۔ حضرت تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے تو بہت رنج ہوا، بہت غم ہوا، لیکن پھر بھی میں نے دل کے اندر سوچا کہ لاؤ وہ مدرسے نہیں تو کم سے کم میں وہاں جو پڑھانے والے ہیں ان کی تو ملاقات کروں۔ تو میں ایک مدرسہ، 2، 3، 4 سب جگہ گیا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں پڑھانے والے لوگ کیسے ہیں، ایک کے چہرے پر بھی داڑھی نہیں ہے، ایک کے چہرے پر سنت نہیں، ان کا لباس شرعی نہیں، وہی ٹائی پہنی ہوئی ہیں، بوٹ پہنے ہوئے ہیں اور جینس پینٹ پہنی ہوئی ہیں، جیسے آج یورپ کے اندر اور انگریز جو اپنی کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اندر جو شکل بناتے ہیں، ایسی شکل کے اندر وہاں کے مدرس تھے۔ حضرت فرماتے مجھے رونا آ گیا کہ یا اللہ، جس عراق اور جس بغداد نے پوری دنیا کو علم کی پیاس بجھا کر کے سیراب کر دیا، آج بغداد اور عراق کی حالت کیسی ہو گئی۔ بہت میں نے تلاش کیا کہ کوئی ایسے بزرگ کی ملاقات ہو جائے جو پرانے زمانے کے ہوں، تو تحقیق کرتے کرتے ایک آدمی نے بتایا کہ یہاں شیخ عبد القادر جیلانی کا جو مزار ہے، اس مزار کے پاس ایک مسجد ہے، اس مسجد کے اندر ایک بہت بڑے عالم ہیں، اگر آپ کو ملاقات کرنی ہو تو آپ ان سے کر سکتے ہیں۔
حضرت فرماتے ہیں کہ ہم وہاں گئے، شیخ عبد القادر جیلانی کے مزار پر گئے، وہاں قریب میں ایک مسجد تھی، مسجد کے اندر ایک اللہ والے بزرگ تھے، ان کی ملاقات کے لیے ہم مسجد میں گئے۔ تو ان کی ملاقات کی تو ہم کو ایسا لگا کہ ہم جنت کے اندر آ گئے۔ ان کا چہرہ دیکھا، اللہ نے ان کے چہرے پر نورانیت رکھی تھی، اللہ نے ان کی زبان پر علم حکمت کی باتیں جاری فرمائی تھی۔ ملاقات کی تو ہم کو پوچھا کہاں سے آئے، تو ہم نے کہا کہ ہم پاکستان سے آئے۔ پھر پوچھا کہ آپ جہاں پڑھتے ہو اور پڑھاتے ہو وہاں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث اور تفسیر اور مسائل کی کتابوں کا نام لیا تو یہ سن کر کے ایک چیخ ماری اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ نے چیخ کیوں ماری اور آپ کیوں روئے؟ کہنے لگے کہ یا اللہ، ایک دور کے اندر یہ کتابیں اس بغداد کے اندر پڑھائی جاتی تھی، آج کے دور کے اندر ایک بھی وہ کتاب نہیں پڑھائی جاتی جو حدیث اور تفسیر کی کتابوں کا آپ نام لے رہے ہیں۔ دیکھو، ناقدری ہوئی، اللہ نے یہاں کے لوگوں سے نعمت کو چھین لیا۔ جب قدردانی تھی تو وہاں کا ایک ایک بچہ اور ایک ایک معصوم بچی علم دین حاصل کر کے امت کے لیے بہترین نمونہ بننے والی تھی۔ تہجد کے وقت جہاں کی مسجدیں آباد رہتی تھی، تہجد کے وقت جیسے آج جمعہ کی نماز کے اندر بھیڑ ہوتی ہیں، ویسے ہی ان کی بھیڑ تہجد کے وقت ہوتی تھی۔ ہر گھر کے اندر تہجد کے وقت تلاوت کرنے والی بیٹیاں اور مائیں اور بہنیں موجود تھی۔ ایسے ماحول سے اللہ نے مدرسوں کو چھین لیا، ماحول کو چھین لیا، ناقدری ہوئی، انہوں نے اللہ کے کلام کو پس پشت ڈال دیا، اعراض کیا، اللہ ناراض ہو گیا تو اللہ نے اتنی بڑی مقدس دولت کو ان کے ہاتھ سے چھین لیا۔